من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كظله، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم السلام علیکم. سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے امیین میں سے مبعوث برسالت کیا تاکہ وہ اپنے قوم، اپنے قبیلے جس جگہ رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہاں کے لوگوں کی ہدایت کریں، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں اور ان کو اخلاق حسنات سے مزین کریں. آج ہماری بحث جس طرح سے عنوان سے اور ٹاپک سے ہی واضح ہے کہ درس اخلاق ہے. درس اخلاق جو کہ روزانہ بلکہ روز مرہ کی ہماری اپنی زندگی کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے، جس میں ہمیں اپنی زندگی کو اس درس کے ساتھ چلانا ہے. یعنی ہمارا ہر فعل، گفتگو اسی کے ضمن میں، اسی کے دائرے میں ہونا. اخلاق انسان کو یا آدمی کو انسان بنانے والا ہے. رسول کی رسالت اور رسول کی عالمگیر اس تحریک کو اگر تقویت ملی ہے تو رسول کے اخلاق سے ملی ہے. 40 سال تک رسول نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی جگہ رہ کر مکے کی زندگی میں اپنے آپ کو منوایا، اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان اس طرح سے رکھا کہ لوگ اخلاق رسول کو دیکھ کر ان کی سچائی پہ 100% یقین، امانت داری پہ 100% یقین، جو بات رسول کہہ دیں اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے کہ کبھی رسول نے جھوٹ نہیں بولا. یہ تو مبعوث برسالت ہونے سے پہلی والی زندگی ہے. جو بھی مشن، جو بھی تحریک چلتی ہے تو اس تحریک کو چلانے والا اور اس مشن کو لے کے آگے بڑھنے والے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو منوائے. اپنے آپ کو منوانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ پیدا کرے کہ جس سے لوگ، معاشرہ، سوسائٹی جس میں وہ انسان رہ رہا ہے مان لے کہ واقعاً یہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، یا جو چیز یا جو پیغام لے کر آیا ہے، اس کا پیغام انسانیت کے لیے یا پورے اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے اور سود مند ہے. اخلاقیات میں سے سب سے اہم مسئلہ صداقت و سچائی کا ہے، امانت داری کا ہے. سچائی جس طرح سے بہت ساری روایات اور احادیث جو رسول اللہ و ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں،
جب اس پہ ہم نظر ڈالیں تو بہت ساری وہ صفات مذمومہ یا صفات ذمیمہ کہ جس کی اسلام نے شدت سے مخالفت کی ہے اور منع کیا ہے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو متصف نہ کرو، اپنے میں وہ صفات نہ لے آؤ۔ ان تمام صفات میں سے جتنا شدت کے ساتھ جھوٹ اور کذب کی مخالفت کی ہے، اتنی دوسرے محرمات، جبکہ محرمات گناہ کبیرہ میں سے بھی بہت سارے ایسے محرمات ہیں، ان کی بھی اتنی مخالفت نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اساس ہی مسئلہ سچائی اور اس کے مقابلے میں جھوٹ اور کذب کا ہے۔ جہاں انسان کذب اور جھوٹ کے نقصانات کو سمجھتا ہے، اب وہ ہر اس فعل کو انجام دینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے انسان کو جھوٹ بولنا پڑے۔ جس طرح سے فرزند رسول سے روایت وارد ہوئی ہے کہ جس میں پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ المؤمن هل یزنی، المؤمن هل یقتل، المؤمن کذا و کذا، کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا ایک مومن نعوذ باللہ زنا کر سکتا ہے، کیا ایک مومن قتل کر سکتا ہے، کیا ایک مومن چوری کر سکتا ہے؟ یہ تمام بہت ساری وہ چیزیں کہ جو یہ خود صفات مذمومہ ہیں کہ جن سے متصف ہونا انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے عیب نہیں دیتا۔ کہا کہ ہاں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ جب بات جھوٹ پہ پہنچی کہ کیا المؤمن هل یکذب، کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس وقت فرزند رسول نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی وہ گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ مرکز صفات ذمیمہ۔ کیوں؟ جب انسان سچائی سے متصف ہو جائے اور انسان صداقت و سچائی کی طرف آ جائے تو پھر وہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا۔ کیوں؟ جب بھی اس کو کوئی ذہن میں کسی غلط کام کرنے کا تصور پیدا ہوا تو اس کام کے بارے میں سوچے گا، اور جب اگر اس کام کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب کیا دے گا؟ اگر جھوٹ سچ کہے گا تو اس کی فضیحت ہوگی، بدنامی ہوگی، اور سچ کہے گا تو بدنامی ہوگی، پھر اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو جب جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا تو پھر اساسی تمام ان گناہوں کا مرکز جھوٹ رہا۔ تو اسی لیے جھوٹ کی اتنی مذمت کی گئی ہے اسلام میں کہ انسان جھوٹ سے دور رہے۔ رسول نے اپنے آپ کو اس معاشرے میں، مکے کے معاشرے میں کہ جو جہالت سے بھرا ہوا تھا، کہ جہاں پہ انسانی اقدار کی کوئی قیمت نہیں تھی، جہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، ایسے معاشرے میں رسول اللہ نے اپنے آپ کو منوایا۔ اسی لیے قرآن کریم کی طرف ہم جب نگاہ ڈالیں گے تو ان آیات کی طرف کہ جس میں رسول اللہ کی اپنی اخلاق کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر پائے ہیں۔ خود رسول فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں، مبعوث برسالت کیا ہی گیا ہوں، کس لیے؟ تاکہ اخلاق کے مکارم کو مکمل کر سکوں، درجات کو پورا کر سکوں۔ اس وجہ سے باقاعدہ طور پہ ان باتوں کو مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ انسانی اقدار کو انسانی معاشرے تک پہنچانے کے لیے آخری نبی، قرآن کریم آخری کتاب پہنچی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسانی معاشرے کی قیامت تک کے لیے اصلاح ہو جائے۔ نہ قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل ہونے والی ہے، اور نہ ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ تب وہ نبی جو سید الانبیاء و سید المرسلین، تاج الانبیاء، اس نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ عمل، یعنی رسول اللہ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ایک ایک پہلو پہ ہم بحث کریں تو کئی اشرے ہو جائیں گے، اور اساسی مسئلہ ہمارا باعتبار طالب علم ہونے کے حوالے سے طالب علموں کی ذمہ داری سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ میں وہ قوت و طاقت اخلاقی اعتبار سے پیدا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے کل معاشرے میں اترنے کے بعد اور معاشرے میں لوگوں سے ملنے کے بعد وہ صلاحیت قیادت پیدا ہو سکے۔ اگر قائد میں، رہبر میں، خود امام جماعت میں، امام جمعہ میں وہ صلاحیت نہ رہی، فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے پاس کوئی شے نہیں ہے وہ کسی چیز کو کسی کو دے نہیں سکتا ہے۔ اگر آدمی جھوٹا ہے تو سچائی کسی کو دے نہیں سکتا ہے، اگر آدمی خائن ہے تو پھر امانت کا درس کسی کو دے نہیں سکتا ہے، اگر آدمی دوسروں کا حق کھا رہا ہے تو دوسروں کو درس دے نہیں سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سنوارنا بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے واپسی کے بعد جب صحابہ نے کہا الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جہاد سے واپس پلٹیں، تو رسول نے فرمایا کہ ہاں بالکل ضرور جہاد سے واپس پلٹے ہیں، لیکن یہ جہاد اصغر۔ تو پھر تعجب کی نگاہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں جہاد النفس، اپنے نفس کے مقابلے میں اعلان جنگ، صرف اعلان جنگ نہیں، جنگ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ دوسروں کے عیوب انسان کو نظر آتے ہیں اور اپنا عیب اس کو نظر نہیں آتا ہے، تو واقعاً رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، خدا رحمت نازل کرے اس انسان کے اس دوست پہ کہ جو مجھے میرے عیبوں کی نشاندہی کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ کہاں پہ عیب ہے۔ اور مولا متقیان نے سچے دوست کی جو تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ سچا دوست جب تم سے گفتگو کرے گا تو رلائے گا، پیٹھ پیچھے تمہاری تعریف کرے گا۔ رلائے گا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کو جب اس کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، اس کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ تو انسان ہمیشہ اپنے میں اچھائی، سچائی، امانت داری، اخلاق کا اپنے آپ کو پورا مجسمہ تصور کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایک مجسمہ تصور کرتا ہے اخلاق کا۔ جب اگر اس کو بتایا جائے کہ آپ میں فلاں چیز کی کمی ہے یا فلاں چیز کی طرف آپ دوبارہ نظر کیجئے، غور کیجئے، آپ کا یہ تصرف صحیح نہیں ہے، تو انسان کو برا لگنے لگتا ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں انسان کا دوست وہی ہے جو انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرے اور اس کے سامنے اس کو نقائص بیان کرے کہ بھائی یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ چیز ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اب سب سے پہلا مرحلہ جو بیان کیا گیا سچائی۔ واقعی جب ہم غور کریں کہ سچائی انسان کو اخلاق کے اس عظیم درجے تک انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ جس سے ہر اس فعل سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ جس سے دین نے، شریعت نے اور قرآن نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فعل انجام دے یا ایسی کوئی گفتگو کرے کہ جس کی اسلام نے جس کو منع کیا ہے، تو پھر اس کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ بولے۔ جھوٹ یعنی سمجھیں کہ جو یہ کیا ہے، یہ تمام خبائث کا مرکز ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک کر لیں گے تو تمام صفات دھیرے دھیرے ہم میں سرایت کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ امانت داری کا ہے، امین ہونا۔ امانت داری ضروری نہیں ہے صرف مال و دولت، اگر کوئی چیز لے آ کے کوئی پیسہ دے تو ہی امین۔ امانت ہر مرحلے میں، گفتگو میں امانت، تحریر میں امانت، تقریر میں امانت، موقف میں امانت، کسی کے کلام کے نقل کرنے میں امانت،
کسی کی تقریر نقل کرنے میں امانت، کسی کی گفتگو دوسرے تک پہنچانے میں امانت، یہ بہت اہم ہے۔ یہ امانت داری مال کی امانت داری تو بہت کم درجے کی امانت داری ہے۔ مین اساس امانت داری تو ہے اپنے موقف کی، کہ اپنا موقف کیسا ہو۔ جب اگر کہیں حق و باطل کے درمیان جنگ ہو، یہ دونوں برسر ایک پیکار ہوں، تو اس وقت آپ کے ایک امین ہونے کے حوالے سے ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک امین ہونے کے حوالے سے ذمہ داری بنتی ہے کہ حق کا ساتھ دیں، اور خاموشی بھی اس مرحلے میں انسان کو باطل کی طرف کھڑی کر دیتی ہے۔ مولانا متقیان نے کیا فرمایا ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے حق کی نصرت کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا، اپنے آپ کو دور کر لیا، تاکہ نہ ہم جو ہے کیا اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے، نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، نہ مولانا متقیان کا ساتھ دیا، نہ حزب مخالف کا ساتھ دیا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں، تم حق پر نہیں ہو، تمہاری خاموشی یا تمہارا حق کا ساتھ نہ دینا جس سے باطل میں تقویت پیدا ہوئی ہے۔ تو امانت داری اپنے موقف کی، اور پھر امانت داری گفتگو میں، تقریر میں، امانت داری تحریر میں، امانت داری دوستی میں، امانت داری امامت میں، امانت داری خطابت میں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک انسان کی گفتگو دوسرے انسان تک پہنچانا، یا اگر کسی کا کوئی موقف دوسرے کو واضح کرنے میں امین ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص جب اگر کوئی مشورہ لینا چاہے، ایک مشیر اور مستشیر کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور حقوق میں یہی ہے کہ اگر انسان صحیح مشورہ دے سکتا ہے مستشیر کو، اگر مشیر صحیح مشورہ دے سکتا ہے کہ جو آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو مشورہ دیں، اگر آپ صحیح مشورہ نہیں دے سکتے ہیں تو خاموش ہو جائیں اور اس سے کہہ دیں کہ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی مشورہ نہیں ہے، میں آپ کو صلاح جو ہے کیا صحیح مشورہ دے نہیں سکتا ہوں، کیوں کہ میرے پاس اس چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے مسئلہ کہ اگر ہم مشورہ دیں تو مشورہ جو ہے کیا ہے اس طرح کا ہو جائے کہ جس سے مستشیر جس نے ہم سے مشورہ طلب کیا اس کا نقصان ہو جائے، جان بوجھ کر نقصان ہو جائے یا انجانے میں نقصان ہو جائے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ امانت داری، اور گفتگو کی نقل کرنے میں امانت داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام جو صفات ایک مومن کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ایک مسلمان سچے مسلمان کے لیے، کیا یہ صرف مسلمانوں کے درمیان، اگر کوئی ایک مومن سچا ہے تو صرف مسلمانوں کے درمیان سچا ہو اور غیر مسلموں سے جو ہے جھوٹ بولتا رہے؟ اگر امین ہے تو صرف جو ہے کیا مسلمانوں سے کے درمیان، اور غیر مسلمانوں کی سے جو ہے کہ امانت دار ہونا یا امین ہونا ان کے ساتھ ان کے معاملات میں صحیح نہیں ہے؟ نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ انسان کے اپنے صفات، اس کے اپنے داخلی صفات میں یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ انسان سچا ہے۔ اب پوچھنے والا یا جس سے بھی گفتگو کر رہا ہو وہ کسی بھی مذہب و دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کے تمام اقوال بہترین ہیں کہ جن میں سے اگر کسی ایک پہ بھی اگر صحیح معنوں میں عمل کر لیا گیا تو انسان کی زندگی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں امانت کے حوالے سے، لو امننی قاتل ابی السیف الذی قتل به ابی لامنتہ ورجعتہ، معنی الحدیث۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کے قاتل، دیکھیے کتنا بڑا سخت مرحلہ ہے یہاں پہ، امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس آئے اور وہ تلوار لے کر آئے جس تلوار سے میرے بابا یعنی امام حسین کو اس نے اس تلوار سے قتل کیا، اور اس تلوار کو میرے پاس بطور امانت رکھائے اور رکھ کے جائے اور بعد میں آ کے طلب کرے، تو میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یعنی کتنا بڑا مرحلہ ہے امانت کا، یہاں تک کہ امانت کے حوالے سے اگر
جو مال یا کوئی بھی چیز جو دی جا رہی ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے ہے اسی طریقے سے، جب تک کہ اگر اس سے اجازت نہ لی جائے۔ صاحب امانت اگر کہتا ہے کہ یہ امانت آپ کے پاس ہے، آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، پھر اسی امانت کتنی مقدار میں اسے پہنچا سکتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو اس کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو امانت کا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی اہمیت یہاں تک بیان کی ہے۔ یہی وہ امانتیں، یہی وہ امانت داری، یہی وہ سچائی، یہی وہ با اخلاق رسول اللہ کا وہ اخلاق تھا کہ جس نے ان لوگوں کو مجبور کیا رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ مجبور بے ایمانہ نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے سے، بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں اور یہ بلکہ یہ تہمت ہے اسلام کے لیے کہ اسلام تلوار کے زور سے پہنچا، کہیں نہیں۔ اسلام اخلاق رسول سے پھیلا ہے، اخلاق رسول سے منتشر ہوا ہے، اور اس کے بعد اخلاق اصحاب رسول ائمہ اطہار علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جن جگہوں پہ تلوار کے ذریعے اسلام پہنچا، تلوار کے ہٹنے سے وہ بھی ختم ہو چکا۔ بہت ساری ان کی واضح سی مثال اسپین کی تاریخ ہے۔ جب ہم اسپین کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں جب تک مسلمان طاقت میں تھے، قوت میں تھے اور حکومت ان کے پاس اس وقت تھی، اس وقت تک تو خاموشی رہی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جب مسلمان کمزور پڑے، اسلامی حکومت کمزور ہو گئی، تو دھیرے دھیرے کر کے کس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اگر اس عرصے میں اخلاق رسول پہنچا دیا جاتا وہاں پہ جہاں حکومت بنی، اور بہت سارے علاقے جیسے ہندوستان کا علاقہ ہمارا یا جنوبی شرق ایشیا کا، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین، یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ اسلام اخلاق سے پہنچا ہے۔ مبلغین کی زندگی اور مبلغین جو اصحاب رسول وہاں سے مدینہ منورہ سے چل کر آئے ہیں، تاجروں کے بھیس میں ہوں، تجارت کے لیے ہوں، یا جو ہے کیا ہے دین کو پھیلانے کے لیے ہوں، وہ انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کرایا ہے۔ اسلام کی جروح شناسی کرائی گئی اخلاق سے، تو اس جگہ پہ اسلام پھلتا اور پھولتا گیا ہے۔ اور آج بھی وہی مثال ہے کہ دیکھ لیں جن ممالک میں اسلامی تعلیمات پہ پرزور اور بھرپور عمل ہوتا ہے، ان ممالک میں دیکھیں کس طریقے سے اسلام کی نشو و نما اور اسلام مضبوط ہے۔ اور وہ ممالک جو صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، جہاں پہ تعلیم اسلام کو نافذ نہیں کیا گیا ہے اور جہاں پہ اخلاق اسلام، اخلاق رسول نہیں پہنچا ہے، وہ صرف نام کے حد تک تو کہی جا سکتی ہیں حکومتیں، لیکن اسلام کے تمام احکام کے ساتھ اور اسلام کے معانی اور مفاہیم کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو اخلاق رسول سے، اخلاق اسلام سے مزین کرنا ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کر دوسروں کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم خود اپنے آپ میں وہ اخلاق رسول، اخلاق اسلام پیدا نہ کریں، دیکھیں کبھی کبھار تو ہم کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہی چیز اگر للہ ہے تو بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات مجالس میں، تقاریر میں علماء کرام کے ذاکرین و خطبہ، خداوند عالم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پر رحمت نازل کرے، اور جو موجود ہیں خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، سنتے رہتے ہیں واقعات کو کہ کس طریقے سے ایک موقف، یعنی ایک معمولی سا عمل جس کو کہا جائے معمولی، اگر عام مادی نگاہ سے دیکھیں تو معمولی ہے، لیکن جب ہم اس کو معنوی نگاہ سے دیکھیں تو بہت عظیم ہے۔ وہ واقعہ پھر اس میں مولا متقیان کا ایک نصرانی کے ساتھ سفر کرنا اور اس پوائنٹ پہ پہنچنا کہ جس پوائنٹ پہ دونوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی ایک کا راستہ مشرق کا ہے تو ایک کا راستہ مغرب کا، بالکل اپوزٹ اتجاہ میں۔ ایسا بھی نہیں کہ جو یہ کیا ہے چلیں آدھے اس میں، بالکل اپوزٹ اتجاہ میں۔ جیسے ہی اس لیے کہ مولا کو کوفے کی جانب جانا ہے اور اس کو شام کی جانب جانا ہے، جیسے ہی وہ شام کے راستے پہ مڑا، مولا بھی اس کے ساتھ چلے تھے، کہتا اے ابو الحسن طریقک من هناك هذا طریقی فانا ذاهب الى الشام وانت ذاهب الى الكوفہ۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ فانا اعلم بذلك، امام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرا راستہ کون سا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔
تو پھر وہ پوچھتا ہے تو پھر آپ میرے راستے پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اس وقت مولانا فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ ان نشیع صاحب سفرنا بضع خطوات، رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے صاحب سفر جو ہمارے ساتھ سفر پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چند قدم چل کر اس کو خدا حافظی کریں، اس کو الوداع کہیں، اس کو خدا حافظی کہہ کے بھیجیں۔ تو مباشرتاً وہ فوراً یہ کہتا ہے کیا حقاً، 3 مرتبہ سوال کرتا ہے کیا واقعاً آپ کے رسول نے آپ کو یہ تعلیم دی؟ مولانا نے فرمایا بالکل۔ تو اس کے بعد کہتا ہے مجیدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد انک ولی اللہ۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ کوئی گفتگو کنورزیشن ہوا، کوئی مناظرہ ہوا، کوئی کسی بات پہ بحث ہوئی ہے، عالم لاہوت پہ بحث، عالم ناسوت پہ بحث جو ہے کیا ہے، یا پھر جو ہے کہ ثالث و ثلاثہ پہ بحث ہوئی ہے، کس پہ ہوئی ہے؟ کوئی بحث نہیں ہوئی، لیکن یہ اخلاق امام تھا کہ چند قدم اس کے راستے پہ چل کر مولا نے اس کو بتایا کہ دیکھو ہمارا اسلام، ہمارے نبی کا اخلاق اور اسلام کا اخلاق کیا ہے۔ اگر عام نگاہ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ معمولی سا عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چند قدم، 4-5 قدم سمجھ لیں یا 10 قدم رکھ لیں، یا مثلا جو ہے کہ 10 میٹر یا 50 میٹر ساتھ چل گئے تو کیا ہو گیا؟ لیکن یہ مادی اعتبار سے، لیکن معنوی اعتبار سے اور اس کا جو اثر ہوا ہے کہ دیکھیں ایک انسان اور اس کی پوری نسل راہ راست پہ آ گئی۔ اسی کو رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی افضل لك ان يهدي الله بك احد ان تقاتل ما طلعت عليه الشمس وغربت، علی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اس سے بھی تمہارے لیے بہتر اور افضل کیا ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے کسی انسان کو راہ راست پہ لگا دے۔ راہ راست پہ لانا، کسی انسان کی ہدایت کرنا، یہ بہت عظیم کارنامہ ہے۔ وہ مولا کی جس کی ایک ضربت دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہو، ایسے مولا کا جنگ کرنا صبح سے لے کے مغرب تک، اس عمل سے کتنا عظیم عمل ہے وہ، تو اس عظیم عمل سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ فضیلت کا عمل اور فعل لوگوں کی ہدایت ہے کہ مولا نے اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو مولا نے چند قدم اس کے ساتھ چل کر بتایا کہ دیکھو اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے اور ہم سے یہ فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات تھی کہ جو رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وندعو اللہ عز وجل ان يوفقنا وإياكم ويوفقكم وإيانا لما يحب ويرضى وجنبنا المعاصي یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ ابھی ہم 10-15 منٹ 5-10 منٹ ہیں، آپ حضرات کے سوالات کے۔ شکریہ بہت بہت قبلہ آپ کا۔ کسی خواہر کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، آپ کے پاس چند منٹ موجود ہیں۔ جی کسی خواہر کو کوئی سوال ہے؟ نہیں آغا، میرا خیال ہے سب نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم آقا، میرا ایک سوال ہے آپ۔ جی فرمائیے۔ ابھی دیکھیے ماہ ایام آ رہے ہیں اور لوگوں کے یہاں امام باڑے سجیں گے، جی اور بہت سارے ہمارے معاشرے میں غیر مذہب کے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہمارے مذہب پر ہے، جی اور وہ چاہتے ہیں کہ نذر نیاز امام باڑے میں آ کر دلائیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلائے مولا میں بھی غیر مذہب کے لوگ جاتے ہیں بالکل اور جی مولا قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے در پہ جا رہے ہیں۔
اور جب ایام آتے ہیں اور ہمارے امام باڑے میں لوگ آتے ہیں تو جن کے امام باڑے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ نجس ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا نظر ڈالیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ احکام مسجد اور ہے، احکام امام باڑہ، اسلامک سینٹر، اسلامی مرکز، امام باڑے، حسینیات اور مسجد کے احکام پورے کے پورے امام باڑوں میں یا اسلامک سینٹر میں نافذ نہیں کیے جاتے ہیں اور نہ ہی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ امام باڑوں کا مسئلہ اور یہاں پہ غیر قوم کا حاضر ہونا، ایک طرف سے تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام حسین کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے، دنیا کی ہر ایک فرد تک پیغام حسین پہنچے، اور جب وہ قریب نہیں آئیں گے، جب وہاں آ کے سنیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، تو کس طریقے سے پیغام حسین ان تک پہنچے گا؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں، مجالس میں آئیں، بیٹھیں۔ اب مسئلہ جو ہے نا، اب یہ طہارت و نجاست کا جو مسئلہ ہے، وہ بھی بعض مجتہدین کے نزدیک، بعض مجتہدین کا ظاہر اور صریح فتویٰ ہے، جن میں سے مثلا آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی صاحب کا فتویٰ، یعنی ان لوگوں کے لیے جو غیر اہل کتاب ہیں، جیسے ہم اپنے ہندوستان کے حوالے سے ہم اپنے ملک سے لیتے ہیں، جیسے مثلا ہمارے ہندو برادران ہیں، ہمارے بدھسٹ برادران ہیں اور جینیز برادران ہیں، تو ان کے لیے ان کا باقاعدہ طور پہ فتویٰ ہے ناصر مکارم کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں مجتہدین کہ جو اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی کہ جو نجاست باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے، تب ان کے لیے باقاعدہ طور پہ ناصر مکارم کا فتویٰ موجود ہے اس حوالے سے ایک۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے ہمارا، ایام عزا میں مجالس یا سبیل یا جلوسوں کے ذریعے سے جب ہمیں پیغام پہنچانا ہے امام حسین کا ان تک، تو کیسے پہنچائیں گے؟ اگر ہم ان کو پہلے ہی منع کر دیں گے آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے، آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے، ادھر نہیں بیٹھیں گے، ادھر نہیں جائیں گے، آپ سنیں گے نہیں، آپ تک پیغام نہیں پہنچے گا، تو کس طریقے سے امام حسین کا پیغام ہم پہنچائیں گے پوری دنیا میں؟ جب تک ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارے اوپر واجب، بلکہ واجب میں اوجب ہے کہ ہم پیغام حسین پوری دنیا تک پہنچائیں، کہ امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کس کے لیے تھی اور کیوں تھی، یہ لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں، تاکہ لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں۔ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ احکام مسجدیت جو ہے نا، وہ امام باڑے پہ لاگو نہیں ہوتی۔ نہیں آقا، میرا سوال بس امام باڑے سے متعلق تھا، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نا، صرف کافر کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، اہل سنت کی بات کر رہی ہوں، مطلب ہندو کی بات نہیں اگر کر یہ رہی ہوں، مسئلہ جی، اگر انہوں نے یہ نظر دلانے کے لیے آئے ہیں، بھئی وہ ان کا عقیدہ ہے کہ مولا کے پاس ہم آ رہے ہیں، امام باڑے کو چومنا مطلب وہ چاہتے ہیں اور نظر دلانا چاہتے ہیں، پر انہوں نے وہاں داخل نہیں ہونے دیا، تو کیا نہیں، ہم یہ مولا سے صحیح نہیں ہے، یہ آگے؟ اخلاق اسلام و اخلاق اہل بیت نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو وہ عام بات کہی تھی انسانیت کے حوالے سے، ایک نان مسلم کی بات، اور جب آپ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں میں سے، یہ تمیز یہ کسی بھی طریقے سے، ہاں مسلمان جو ہے کیا، المسلمون اخوہ، المسلم اخو المسلم، یہ اتنی احادیث اور آیات اور سب کی سب جو ہے کیا کس چیز پہ دلالت کرتی ہے ہمیں، اور امام حسین کا پیغام تو سب سے پہلے تمام مسلمان، تمام انسانوں کے لیے ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی بھی جو ہے کیا ہے اپنے جو ہے کیا ہے مسلمان بھائی، مسلمان بہن اگر نظر کے لیے امام باڑے میں آ رہی ہیں، تو کسی کو حق نہیں بنتا روکنے کا، جبکہ غیر مسلم کو روک نہیں سکتے، تو آپ مسلمانوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے اور وہ چاہتے ہیں، اور ان میں جو ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ جو بہت کم ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ناصبی کہا جاتا ہے، کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی دشمنی کھلم کھلا ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہر انسان اہل بیت کو چاہتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت ان شخصیات کا نام ہے کہ جس کے پاس بھی انسانیت ہے، وہ ضرور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے گا اور ان سے دوستی کرے گا۔ یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی یا بہن کو امام باڑے میں آنے سے روکیں یا نظر دلانے سے روکیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور شوق دلانا چاہیے اور ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آپ آئیے، نظر و نیاز جو کچھ بھی کرنی ہے آپ امام باڑے کے اندر آئیے، آ کے کیجیے اور مجالس سنیے، بیٹھیے اور باقاعدہ طور پر حصہ لیجیے، جیسے ہمارے ہیں وہ امام، آپ کے بھی امام،
اہل بیت صرف ہمارے نہیں ہیں، اہل بیت پوری دنیا کی ہدایت کے لیے تمام انسانوں کے آئے ہیں۔ چیجائی کہ یہ تو بہت ہی اقرب المقربین ہے مسلمان، یہ صحیح نہیں۔ اور جو آغا ابھی جو حاضری ہوگی یا جو بھی نظر نیاز ہوتی ہیں تو وہ کیا نان مسلم کھا سکتے ہیں؟ آرام سے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، اور ان کو کھلانا بھی چاہیے اور دینا چاہیے کہ بھائی یہ نظر کا ہے، تو باقاعدہ وہ سوال بھی کرے گا بھائی یہ کیا نظر ہے، یہ کس کے لیے نظر ہے، کیوں کی جا رہی ہے، پھر آپ سوال کا اس کا جواب دیں گے، بتائیں گے کہ ایسے ایسے ہے امام حسین کی اہل بیت کے نام سے۔ وہ کون امام حسین، کیا ہوا تھا، کربلا کا کیا ہوا تھا، سوال سے جواب میں اس کو حقیقت کا پتہ چلے گا، ایسے جی روکا نہیں گیا ہے۔ شکریہ یہ آغا، نظر و نیاز کو روکا نہیں گیا ہے کہ اس کو نادر مخصوص نہیں کیا گیا، کیونکہ لوگ پرہیز کرتے ہیں، نان مسلم سے تو بالکل پرہیز کرتے ہیں کہ وہ نظر تک آنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اگر اور آپ اسلام نظر ہمارا، ان کو دیں گے تبھی تو پتہ چلے گا اہل بیت علیہ جی السلام کا۔ جی وہ نظر کا پوچھیں گے کہ بھئی یہ ہم دے رہے ہیں، کیا بھئی یہ کیا ہے، تو آپ نے بتایا بھئی کہ یہ نظر کا یہ تبرک ہے، کچھ بھی مٹھائی ہے، کھانا ہے، بریانی، جو کچھ بھی ہے، پانی ہے آپ دے رہے ہیں، تو بھئی یہ کس لیے دے رہے ہیں آپ؟ کہا بھئی کہ ہم نے منت مانی تھی، نظر کی تھی امام حسین کے حوالے سے، امام باڑے کے حوالے سے، کہ نظر تو جو ہوتی ہے نا وہ للہ ہی نظر ہوتی ہے، علاوہ جو کیا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نظر ہوتی ہے، اور جو منتیں کی جاتی ہیں نا وہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے اہل بیت علیہ السلام کے۔ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کا مسئلہ تھا، ایسے جنگ ہوئی تھی سن 61 ہجری میں، ایسے واقعات پیش آئے تھے، انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اس کو پتہ تو چلے گا غیر مسلم کو، وہ بھی سوچنے پہ غور ہوگا، غور کرے گا، ہو سکتا ہے کہ جو ہے کیا ہے وہ آنے والا امام حسین کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں وہی راستے پہ آ جائے۔ جی جی شکریہ آغا، کیونکہ اسلام تو ہر مذہب کو دعوت دیتا ہے نا۔ پوری تو جی انسانیت کو، بلکہ جی جی انسانیت نہیں آدمیت کو، اس لیے کہ آدمیت اور ہے، آدمیت میں اخلاق آنے کے بعد پھر انسانیت پیدا ہوتی ہے، تو یہی انسانیت کی جب نشو نما ہوتی ہے تو پھر جو ہے کیا ہے اسلامیت پائی جاتی ہے، پھر اسی سے آگے چل کے ایمانیت ہوتی ہے۔ اللہ جی شکریہ آغا، بہت بہت شکریہ۔ خدا سلامت رکھے آپ۔ استاد معذرت، جی ہمیں کچھ معتبر کتابوں کے نام بتا دیجیے جسے ہم اپنے مجلس وغیرہ بنانے میں استفادہ کر سکیں۔ تو مطلب کتابوں سے اردو کی کتابیں یا عربی فارسی کی کتابیں؟ اردو 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 کی کتابوں کا مجھے اتنا زیادہ اطلاع نہیں ہے اس حساب سے، اس لیے کہ ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے عربی فارسی کتابوں میں گزرا ہے، تو اس کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ایک لنک ہے وہ اردو کی کتابوں کی، ابھی ہم قبلہ صاحب کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بھیجیں گے، کہ جس میں جو ہے معتبر کتابیں جی آغا مسعود، جو ہے آغا محمد مسعود صاحب نے ایک جی فہرست تیار کی ہے اردو کتابوں کی، بہت جی ساری اردو کتابیں جو کربلا کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے جی حوالے سے، اور کچھ وہ کتابیں کہ جو اصل عربی میں ہیں اس کا جو ہے ترجمہ اردو میں ہوا ہے، کچھ وہ کتابیں جو معتبر ہیں فارسی میں ہیں پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ان کتابوں کی پوری لیسٹ جو ہے کیا وہ انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچ جائے گی، تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جی جی دوسرا مسئلہ شکریہ۔ مجالس کے حوالے سے میں اپنی بچیوں اور